میرے بہت ہی معزز امت مسلمہ کے مسلمان بھائیوں اور پاکستانی بھائیوں، اس وقت ہمیں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان کس ظلم سے دوچار ہیں، اور تقریباً 80-85 یا 100 برس ہونے کو ہیں کہ ان کا جینا محال کر دیا ہے یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کو مکمل طور پر تباہ اور برباد کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس قافلے بھی آنے نہیں دیے جا رہے، ان کی جو مالی اور خوراک کے ذریعے اموال سے مدد مسلمانوں کو کرنی چاہیے، وہ مدد بھی نہیں پہنچ رہی، وہ بے سر و سامان بیٹھے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کے حکمران عیش عشرت میں مصروف ہیں۔ امت مسلمہ کے حکمران اور بادشاہ اور بڑے بڑے صدور اور وزرائے اعظم اس وقت بڑی بڑی افطاریوں میں مصروف ہیں اور دنیا کی دولتیں کما رہے ہیں اور اپنے بچوں کے ہمراہ عیش اور عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن دوسری طرف جہاد کا پرچم جو ہے تو وہ فلسطینی مجاہدین نے، غزہ کے مجاہدین نے اٹھایا ہوا ہے۔ بے سر و سامانی میں وہ اس عظیم کفری طاقت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسے یہودی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بھی نفرت کا اظہار کیا ہے، اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ ان کو پتھر اور درخت بھی پکار کے مسلمانوں اور مجاہدوں کہیں گے کہ یہودی میرے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، آؤ اور ان کو قتل کر دو۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ کم از کم ان کی مالی معاونت کریں، اور جتنے بھی ٹرسٹ ہیں، حقانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور دیگر ملک بھر کے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب وغیرہ نے بھی ٹرسٹ بنائے ہوئے ہیں، ان سب کے ساتھ ہم جتنی بھی مدد کر سکیں۔ آج جمعۃ الوداع ہے، پوری دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف کشمیر کے مسلمان بھی انتہائی مظلوم ہیں، ان کا مشن بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کی مدد کے لیے بھی پاکستانیوں کو اٹھنا چاہیے، عالم اسلام کو اٹھنا چاہیے۔ اقوام متحدہ اس وقت امریکہ کی لونڈی ہے اور وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، اور کوئی بھی ایسا کارنامہ چند دن کے لیے جنگ بندی ہوئی تھی جس جنگ بندی کو اسرائیل نے دوبارہ توڑ دیا، اور آج روزانہ جب ہم افطاریاں کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی یہودی جو ہیں تو ہر افطاری کے موقع پہ 100-150-200 مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کریں، اور ہماری جمعیت علماء اسلام پاکستان بھی اپیل کرتی ہے، جامعہ دارالعلوم حقانیہ بھی اپیل کرتے ہیں، حضرت مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب تشریف فرمائے، مولانا خزیمہ سمیع، مولانا اسامہ سمیع اور دیگر علماء کرام یہاں پہ اساتذہ کرام موجود ہیں، وہ آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ چند دن جو رہ گئے ہیں تو عبادت کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ اور لیلۃ القدر کی تلاش کے ساتھ ساتھ آپ فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھی گلیوں کوچوں بازاروں میں ان کی مدد کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، اور وہ مدد جو ہے تو ہر صورت وہاں پہ فلسطین پہنچنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ ایک بات میں بھول گیا کہ اسرائیلی مصنوعات کی کم از کم فوری طور پہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آغاز ہو چکا ہے، لوگ بڑی سطح پہ مصنوعات، لیکن کچھ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے تو وہ بے خبری میں مصنوعات کھاتے پیتے ہیں اور ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جس سے وہ گولیاں اور بم خریدتے ہیں اور وہ فلسطینی مسلمانوں پہ برساتے ہیں، اور ان کا کوئی ارادہ نہیں کہ مسجد اقصیٰ کو آزاد چھوڑ دیں، وہ مسجد اقصیٰ کو گرانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ کم از کم اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ بھرپور طریقے سے وزارت خارجہ کے ذریعے باقاعدہ بائیکاٹ کا اعلان کرے۔ بہت شکریہ۔ تمام حضرات جتنے پمفلیٹ ملے یہ اپنے اپنے گھر میں لگا دیں، اپنی گھر والی کو، خواتین کو، ماں و بہنوں کو ان تک یہ پہنچا دیں کہ ان چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور اس کا متبادل جو ہمارے اپنے برانڈ ہیں ملک کے، تو ان کو اگر آپ سپورٹ کریں گے تو ہماری ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، ہمارا ڈالر بھی باہر نہیں جائے گا، ہمارا سرمایہ بھی باہر نہیں جائے گا۔ میں تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح قائد جمعیت مولانا حامد الحق صاحب نے کہا اور مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب نے کہا، تو ہم تمام پورے ملک کے تمام وزرائے اعلیٰ سے بھی گزارش کرتے ہیں تاکہ اپنے صوبے کی سطح پر اس بائیکاٹ کو سپورٹ کرے، اپنی ملک کی معیشت کو سپورٹ کرے،
اپنے ملک کو سہارا دیں. یہودی نصارہ اسی پیسوں سے بم خرید رہے ہیں. تقریباً 2 ایٹمی بموں سے زیادہ کا خطرناک مواد، زیادہ بارود وہ اسرائیل غزہ پر صرف ایک چھوٹا سا علاقے پر استعمال کر چکا ہے. 20 لاکھ انسان بے گھر ہو چکے ہیں. 13,000 سے 16,000 بچے شہید ہو چکے ہیں. تقریباً 12,000 خواتین شہید ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ مردوں کی تعداد بنسبت ان کے کم ہے، بچیوں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے. تو تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کسی پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور وہ اسرائیل کا ہو یا ان کی حمایت یافتہ امریکہ کا ہو یا کامن ویلتھ برطانیہ کے جو ریاستیں غلام رہ چکی ہے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا کا ہو، تو آپ یہی سوچیں کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں اور اپنے بچے کا تصور بھی کرے کہ اس چیز کو خریدنے سے میرے بچوں کو کل اگر گولی لگ جائے تو اس بنیاد پر آپ ان کے بچوں کا بھی سوچیں. اور جس طرح بیت المقدس خطرے میں ہے تو اسرائیل کی ریاست کے نقشے میں، گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مسجد مدینہ منورہ بھی شامل ہے، اور علامات قیامت میں سے ہے کہ دجال مدینہ منورہ کے حدود تک پہنچے گا. تو اس وقت امت مسلموں کو اتحاد کی ضرورت ہے. الکفر ملت واحدہ بن چکی ہے، اور ایسی بن چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی کفار اتنے منظم طریقے سے ایک نہیں ہوئے تھے، اور نہ صلاح الدین ایوبی رحم اللہ کے دور میں صلیبی دہشت گرد کروسیڈ واریر بھی اس طرح کے اکٹھ نہیں بنا ہوا تھا. جس طرح آج پورا مغرب نیٹو کی شکل میں مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کر رہا ہے. شام، عراق، افغانستان، کوسووا، چچنیا، بوسنیا کی آپ اس 100 سالہ تاریخ میں آپ کو تباہی آپ کے سامنے ہے. لاکھوں کروڑوں مسلمان شہید ہو چکے ہیں. بیدار ہونے کا وقت آ گیا ہے. الحمدللہ بڑوں کی سرپرستی میں دارالعلوم حقانیہ نے مہم کا آغاز کر لیا ہے. اگلے مرحلے میں ہم اپنے علاقے کے تمام ائمہ کو اکٹھے کریں گے، ان سے بائیکاٹ کی درخواست کریں گے. اس کے بعد پورے ملک میں یہ پھیلائیں گے، اور اس کے بعد ہلال احمر ہو گئی یا جتنی بڑی فلاحی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ روابط کر کے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بائیکاٹ کے مہم کو پھیلائیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.